الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات فخر الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک خاص وصف اور ایک خاص لفظ استعمال فرمایا ہے. وہ ایسا وصف ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سوائے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور کسی کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے کامل اور نیک نمونہ ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ایسا اکمل اور کامل ترین نمونہ ہے
کہ آنے والا انسان چاہے وہ زندگی کے جس شعبہ سے بھی متعلق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے کامل رہنمائی ملے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر کوئی موجود ہی نہیں ہے کہ جس سے اسے کامل نمونہ مل سکے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، پیارے پیغمبر کے اعمال و اقوال و افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں نصیحتیں تمام تر یہ امت کے لیے کامل نمونہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات میں اپنے صحابہ کرام کو وصیتوں کا سلسلہ جاری فرمایا کرتے تھے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کا کامل نمونہ، پیارے پیغمبر کی زندگی کا اکمل ماڈل اور نمونہ وہ صحابہ کرام کے سامنے موجود تھا، اور پیارے پیغمبر صحابہ کرام کی تربیت بھی ساتھ ساتھ میں فرماتے۔ جس صحابی کو کہنے پر، عمل کرنے پر یا کسی اور وجہ سے کچھ بات سمجھانا مقصود ہوتی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لیے بغیر تمام صحابہ کرام کو وصیت فرما دیتے تاکہ اس کو بھی سمجھ آ جائے، باقی تمام کے لیے بھی سبق ہو جائے۔ اور پھر صحابہ کرام نے بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل امت تک ویسے پہنچایا جیسے اس پیارے پیغمبر سے سیکھا، جیسے عمل کیا، اور آپ علیہ السلام نے جیسے ان کی اصلاح اور تربیت فرمائی۔ تو آپ علیہ السلام کا نصیحت اور وصیت کرنا اور پھر صحابہ کرام کا یاد رکھنا اور امت تک پہنچانا، اور آپ علیہ السلام کی سنت کا ہم تک محفوظ ترین طریقے سے پہنچ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت اور رحمت اور مہربانی ہے۔ تو آپ علیہ السلام اکثر اوقات میں صحابہ کرام کو نصیحتیں اور وصیتیں فرماتے۔ آج آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر کی 3 نصیحتیں جو میرے پیارے پیغمبر نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی، وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے گا حدیث مبارکہ کا انداز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اور الفاظ کیا ہیں؟ ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوصانی خلیلی، فرمایا میرے دوست نے، میرے جگری یار نے، میرے محبوب نے مجھے وصیت فرمائی ہے دنیا والوں، اور میں نے وہ وصیتیں یاد فرمائی آپ تک امانت دیانت سے پہنچا رہا ہوں۔ جیسے میرے پیارے پیغمبر کے ایک اور صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ہاتھ پکڑا حضرت معاذ کا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا، معاذ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں پیغمبر کو آپ سے پیار ہے، میں پیغمبر آپ سے محبت کرتا ہوں، اسی محبت کی وجہ سے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ یہ عمل زندگی میں کبھی بھی نہ چھوڑنا، فرمایا ہمیشہ فرض نماز کے بعد یہ کلمات لازمی کہنا، فرمایا اللہم
فإني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، فرمایا یہ کلمات کبھی بھی نہ چھوڑنا، میں تمہیں وصیت فرما رہا ہوں۔ اور الفاظ کیا فرمائے؟ فرمایا بعض مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں پیغمبر کو آپ سے پیار ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح میرے پیارے، تصور تو کریں کیا منظر ہوگا۔ سارے صحابہ کرام موجود ہیں اور محبوب کائنات، محبوب کبریا، میرے خالق کائنات کا محبوب پیغمبر جسے فرما رہے ہیں بعد مجھے آپ سے پیار ہے۔ کیا ان کی شان اور عظمت۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے، میرے دوست نے، جس سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ خلیل کا معنی تفسیر مواہب الرحمان والے نے بڑا عجیب لکھا ہے، کہتے ہیں خلیل کسے کہا جاتا ہے کہ جس کی محبت انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ فرمایا اوصانی خلیلی، فرمایا وہ پیغمبر کہ جس کی محبت سے زیادہ میرے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے، اس نے مجھے وصیت فرمائی ہے۔ فرمایا وہ کرتا خیال کرنا، خیال کرنا، ان تین باتوں سے کبھی بھی انحراف نہیں کرنا۔ فرمایا پہلی چیز لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اور اپنے دوسرے جانثار کو یہی الفاظ فرمائے تو اور فرمایا لا تشرک باللہ ان قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، فرمایا کہ اللہ کی ذات و صفات میں کبھی بھی شریک کسی کو نہ کرنا، فرمایا شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیا جائے، چاہے تمہیں زندہ جلائی کیوں نہ دیا جائے، اور دوسرے جانثار کو فرمایا اگرچہ تو قتالی کیوں نہ کر دیا جائے، اگرچہ تجھے زندہ آگ میں کیوں نہ جلا دیا جائے، یہ ساری باتیں برداشت کر لینا، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں کبھی شریک نہیں کرنا۔ اس لیے میرے پیارے کہ قرآن مجید کا انداز بھی ذرا دیکھیے گا۔ یہ میرے سامنے سورۃ النساء 5واں پارہ ہے اور آیت کا نمبر 116 ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا کس کو؟ فرمایا ان یشرک بہ، فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا پھر اسی شرک پہ موت آ گئی، معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے شرک میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اس کے علاوہ اور گناہ ہوں گے اگر میں چاہوں گا تو وہ معاف کر دوں گا، فرمایا لیکن شرک والے گناہ کی معافی میں رب نے چاہنی ہی نہیں ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک آدمی نے آ کے سوال کیا، حضرت فرمائیے گا ایک ایسا بد نصیب آدمی ہے کہ جس نے اپنے باپ کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اپنے باپ کی کھوپڑی کو جسم سے علیحدہ کیا اور پھر اس کھوپڑی کو صاف کیا، اس میں شراب کو بھرا اور پھر یہ شراب بیت اللہ شریف کے سائے میں جا کے بیٹھ کے پینے لگ گیا۔ بتائیے گا یہ معاف ہو سکتا ہے اتنا بڑا گناہ؟
امام صاحب فرماتے ہیں یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے، باپ کو قتل کرنا الگ گناہ، پھر اس کی جسم سے کھوپڑی کو الگ کرنا یہ الگ گناہ، پھر اس کو صاف کر کے شراب ڈالنا، پھر شراب کو بیت اللہ شریف کے سائے میں جا کے پینا یہ الگ گناہ، گناہ در گناہ، گناہ در گناہ ہے۔ فرمایا لیکن پھر بھی یہ بات یاد رکھو، اگر میرا رب چاہے گا تو اسے بھی معاف فرما دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی بالکل اللہ تعالیٰ نے معافی نہیں دینی۔ اور قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا، یہ میرے سامنے 17واں پارہ ہے، 17ویں پارے کا انداز بھی دیکھیے، سورۃ الحج ہے۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کیا اس کی مثال ایسے ہے خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ کہ جیسے آسمان سے گر پڑا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اس کو پرندے اچک کے لے گئے، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ یا اسے ہوا نے اٹھایا اور دور کسی ویرانے میں جا گرایا۔ فرمایا جس نے شرک کیا ہے اس کی مثال بالکل ہی ایسی ہے، فرمایا جیسے پرندے اچک لے گئے اس کو جناب ذرا ذرا کر کے کھا گئے، اس کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، یا ہوا نے اسے اٹھایا اور دور کسی ویرانے میں جا گرایا۔ فرمایا جیسے وہ آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، فرمایا شرک کرنے والا انسان، فرمایا اس نے بھی اسی طرح اپنی جان کو تباہ و برباد کر دیا، نہ ایمان رہا نہ امان رہے، نہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکا۔ اور دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز، یہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کو قرآن اور جناب 7واں پارہ ہے اور سورۃ الانعام ہے، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا انداز دیکھیے کیا فرمایا۔ سورۃ الانعام آیت کا نمبر 83 ہے، یا اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا اور نام لے کے ذکر فرمایا۔ پورے قرآن مجید میں صرف ایک مقام ایسا ہے کہ جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھے 18 پیغمبروں کے نام ذکر کیے ہیں۔ قرآن مجید کا انداز فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دلائل دے کے قوم کی طرف بھیجے، ایک ابراہیم علیہ السلام، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ حضرت اسحاق علیہ السلام کو، وَيَعْقُوبَ 3 وَنُوحًا 4 حضرت داؤد علیہ السلام 5 وسلیمان وأیوب 7 ویوسف وموسیٰ وہارون 10 وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس 14 واسماعیل والیسع ویونس ولوط 18 جو ہمیں 18 پیغمبروں کا نام ذکر فرمایا اور آگے مقصود اصل چیز بیان فرمائی۔ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا اے میرے پیغمبروں اگر بفرض محال، فرمایا اگر بفرض محال آپ سے بھی کبھی شرک ہو گیا، آپ سے بھی کبھی شرک والا گناہ ہو گیا تو لَحَبِطَ عَنْهُم میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو بھی ضائع کر دینا ہے۔ جی یہ انبیاء کرام کی ذات اقدس ہے، اور میرے پیارے یاد رکھیے گا انبیاء کرام کے بارے میں اپنا عقیدہ ایمان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے سارے کے سارے انبیاء کرام معصوم تھے، سب کے سب انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے
गुनाहों से पाक बनाया। सारे अंबिया कराम को अल्लाह ताला ने हर छोटे बड़े गुनाह से मासूम बनाया है। याद रखिएगा दुनिया कायनात में फरमाया मासूम होना ये सिर्फ पैगंबर की सिफत है। पैगंबर के अलावा किसी इमाम की जनाब किसी वली की किसी की भी सिफत नहीं है। मासूम होना ये सिर्फ पैगंबर की सिफत अल्लाह ताला ने बनाई है। फरमाया वलौ अशरकू, फरमाया अंबिया कराम की जमात, फरमाया तुम्हें भी अल्लाह ताला ने मासूम बनाया है। अगर बफर्ज़ महाल, फरमाया ऐसा हो तो नहीं सकता, अगर बफर्ज़ महाल आपसे भी हो गया तो मुआफी तुम्हें भी नहीं मिलनी। ये पैगंबरों की ज़ात अक़दस के बारे में, और आम आदमी का तो फिर उसमें सवाल ही नहीं बनता। इसलिए मेरे प्यारे अपने नामे अमाल को हर बाकी इंसान होने के नाते छोटे बड़े गुनाह इंसान से हो जाते हैं, और मैं उसमें मुआफी मांगेगा, तौबा करेगा, मुआफी मिल जाएगा जी। और दूसरी बात, अगर बगैर मुआफी के भी दुनिया से चला गया, और फिर ये होगा अगर रहमत कायनात रहमत रब की रहमत जोश में आएगी तो मुआफी मिल जाएगी, और अगर रब की रहमत ने देखा नहीं इसको सजा मिलनी चाहिए तो फिर सजा के बाद कभी न कभी तो जन्नत में आना हो जाएगा जी। अगर शिर्क वाला गुनाह नामे अमाल में लेके गया तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मुआफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो सारे अंबिया कराम की बात थी ना। अब देखिएगा अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का बयान भी सुनिएगा। अल्लाह ताला ने 24वां पारा सूरत ज़ुमर और आयत का नंबर 64 और 65 है। फरमाया कुल अफ़ा गैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिका लइन अशरक्ता लयहबतन्न अमलुका वलतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन बलिल्लाह फ़अबुद वकुन मिनश शाकिरीन। अल्लाह ताला ने ये अपने प्यारे पैगंबर को मुखातब करके हुक्म फरमाया। अब इसका पस मंजर सुनिएगा। आ गए मुशरिकीन मक्का के सरदार मेरे प्यारे पैगंबर के पास, कहते हैं मोहम्मद इब्ने अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरसा गुजर चुका, आपसे मुखालफत में बड़ी दुश्मनियां हो चुकी, चलो ऐसा करते हैं आप और हम आपस में सुलह कर लेते हैं। फरमाया सुलह बड़ी अच्छी चीज है। कुरान मजीद में फरमाया वस्सुल्हु खैर, सूरत निसा 5वां पारा, फरमाया सुलह कर लेना आपस में सबसे बेहतरीन चीज है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर चले आपसे सुलह कर लेते हैं। और सुलह भी किस बात पे होनी है वो भी अल्लाह ताला ने 27वें पारे में बयान फरमाया। फरमाया सूरत नज्म आयत का नंबर 19 और 20 है। फरमाया अफराइतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अल-सालिसतल उख़रा अलकुमुज़ ज़कर व लहुल उन्सा तिल्का इज़न क़िस्मतुन ज़ीज़ा। फरमाया करना क्या है, सिर्फ आपसे सुलह की एक शर्त लेके आए हैं, और वो शर्त ये है फरमाया इस्तालिम मिन हादिहिल आलिहा, ये जो हमारे 4 बड़े खुदा हैं, फरमाया एक लात है, एक मनात है, एक उज़्ज़ा है, और चौथे नंबर पे हुबल है। इन 4 खुदाओं में से जिस पर आपका दिल आता है, जिस पर आपका दिल मुतमईन होता है, इन 4 में से किसी एक खुदा इस तलीम उसका जाके बोसा ले ले, उसे जाके चूम ले, बस सिर्फ एक दफा उसको जाके बोसा ले ले, आप चूम ले, आपके हमारी सुलह हो जाएगी। क्या कहा? सजदा करना नहीं,
سجدے کا نہیں کہا. اس تعلیم استلام کہتے ہیں بوسہ لینا، چوم لینا. کہتے ہیں صرف آپ اتنا کر دیں، ہمارے خداؤں کے لیے جناب آشیانے بنے ہوئے ہیں، یہ ہم نے اپنے خداؤں کے بڑے بڑے آشیانے گھر بنائے ہیں. کسی ایک خدا کو آپ کے صرف چوم لے، صرف بوسہ لے لے، آپ کی اور ہماری صلح ہو جائے گی، کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم کو سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی تو جان کے حضرت صاحب کی قبر کو چومتے ہی ہیں نا. اچھا محبت اور عقیدت کا ہم اظہار کرتے ہیں. جی محبت اور عقیدت کا اظہار یہ نہیں ہے، بلکہ محبت اور عقیدت کا اظہار یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام نے جو آپ کو تعلیمات دیے ان پہ عمل کریں. جی ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے، یہ ان سے محبت اور عقیدت کا اصل جو ہے نا وہ علامت اور نشانی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے محبت کا حکم دیا ہے، لیکن محبت کی حدیں مقرر کی ہے. جی والدین سے بھی محبت کرنی ہے، جی بہن سے بھی محبت کرنی ہے، بیوی سے بھی محبت کرنی ہے، اولاد سے بھی محبت کرنی ہے، اللہ کے پیغمبر سے بھی محبت کرنی ہے، اولیاء کرام سے بھی محبت کرنی ہے. لیکن ساری محبتوں کے اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہے. جو محبت والدین سے ہے وہ محبت بیوی سے نہیں ہو سکتی، جو محبت بیوی کا درجہ ہے اس درجے کی محبت بہن سے نہیں ہو سکتی. ورنہ اسی طرح جس محبت کا درجہ وہ پیغمبر سے ہے کسی عام آدمی سے نہیں ہو سکتا، اور جو محبت کا درجہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے وہ کسی نبی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں فرمائیں اسلامی من ہذہ آلیہ، ہمارے خداؤں میں سے کسی ایک کو بوسہ لے لے، تمہاری ہماری صلح ہو جائے گی. میرے پیارے پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرمایا. فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر، افغیر اللہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت شروع کر دو. فرمایا کیا سمجھ آئی؟ فرمایا کسی کو عقیدت اور محبت کو جو رب کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس عقیدت اور محبت سے کسی کا بوسہ لینا بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عبادت قرار دیا. فرمایا اعبدوا ایھا الجاہلون، فرمایا اے جاہلوں کیا تم مجھے ان کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ دوسری بات کیا سمجھ آئی؟ فرمایا کوئی چاہے کتنا ہی بڑا عالم، مفتی، شیخ الاسلام، ڈاکٹر کچھ بھی ہو جائے، اگر وہ کسی کو شرک کی دعوت دے رہا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وہ عالم نہیں بلکہ جاہل ہے. کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا افغیر اللہ، فرمایا کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ اور کی عبادت کا کہہ رہے ہو؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلوں تمہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے پیغمبر والا قد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک، میرے پیغمبر آپ کی طرف بھی، آپ سے پہلے سارے انبیاء کرام کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے یہی وہی فرمائی ہے کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک. میرے پیارے میرے سونے مدنی کریم میرے لاڈلے پیغمبر فرمایا اگر آپ سے بھی لئن اشرکت، اگر بفرض محال آپ سے بھی یہ عمل شرک والا ہو گیا تو لیحبطن عملک، میرے پیارے میں نے تو تیرے اعمال بھی نہیں رہنے دینے. اس لیے کہ توحید اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے، توحید یہ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے. اور جو انسان رب کی غیرت اور عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، فرمایا دنیا والوں ساری غیرتوں کو پیدا کرنے والا میں اللہ ہوں، ساری عزتوں کو پیدا کرنے والا میں اللہ ہوں. جی جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے انسان کو عزت اور غیرت سے نوازا ہے،
تم انسانوں کے اپنی عزت میں کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، بھلا میں رب ہوں کہ عزتوں کا مالک اور غیرتوں کا خالق ہوں کہ بھلا میں کیسے برداشت کروں؟ جی تو کیا فرمایا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ میرے پیغمبر اگر بفرض محال، یہ سراکی والے ہم خود ہیں تو سمجھ جائیں گے کیا کہتے ہیں، آقا دین ہوتے سنا نو جی امت کو سمجھایا ہے، کتنا نازک مسئلہ ہے، کتنی نازک بات ہے، اگر مجھے محبوب سے بھی بفرض محال ہو جائے تو معافی اس سے بھی نہیں ملنی۔ دنیا والوں بھلا تم کیا چیز ہوتے ہو؟ نبی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے سبق پہ اوصانی خلیلی، فرمایا میرے خلیل نے مجھے وصیت فرمائی، فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، فرمایا خیال کرنا میرے ابو درداء اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائے، اگرچہ تجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے، پر میں پھر بھی اس طرف نہیں جانا، خیال کرنا۔ یہ سورۃ لقمان کا بھی یہ منظر دیکھیے گا، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کا سلسلہ جاری ہے، کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 15 سورہ لقمان 21واں پارہ، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، فرمایا والدین کی اطاعت، والدین کی فرمانبرداری ہر کام میں کرنی ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہاں ایک چیز کا خیال کرنا ہے، اگر والدین آپ کو اس بات کا حکم دے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں، فرمایا شرک والے معاملے میں فلا تطعهما، ان کی فرمانبرداری نہیں کرنی۔ آیت کریمہ کا پس منظر، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ایمان قبول فرمایا، والدہ کو پتہ چلا ہے، کہتے سعد مسلمان ہو گیا، آنکھ دھوپ میں بیٹھ گئی، کہتے سعد یاد رکھ جب تک تو اس اسلام سے واپس اپنے آبا و اجداد کے مذہب کی طرف نہیں آئے گا، میں نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ میں نے چھاؤں میں جا کے بیٹھنا ہے۔ ایک دن، دو دن، تیسرا دن جب آیا، انتہائی مہین اور کمزور، ادھر سے بڑھاپا، سخت گرمی، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، یہاں تک کہ مختلف قسم کے لوگوں میں باتیں شروع ہوئی، ہر کوئی دیکھتا ہے حضرت سعد کو، کہتا ہے وہ ماں کا قاتل جا رہا ہے، وہ ماں کا قاتل ہے، ماں کی جان کا خیال نہیں اور اپنا ایمان اسے بڑا پیارا ہے۔ تیسرا دن حضرت سعد ماں کے پاس ہے، جا کے کہتے ہیں ماں جی ایک میری بات سن لے، توجہ کر اس بات پہ، تو ایک ماں ہے، ایک نہیں، تجھ ماں میں اگر 70 جانیں بھی ہوتی میں ساتھ تیری 70 جانیں قربان کر دیتا، لیکن میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں دوبارہ اسلام چھوڑ کے کفر اور شرک کی طرف آ جاؤں۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا اور دنیا والوں اگر والدین تمہیں شرک کا حکم دیں تو یہ بات ان کی نہیں ماننی۔ کمال ہے نا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی شان اور عظمت والے، دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، دنیا ختم ہوگی، قیامت کے بعد بھی قرآن کی تلاوت ہوگی، جنت میں بھی قرآن کی تلاوت مشہور حدیث سے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائے گا، فرمایا وَرَتِّلْ کَمَا كُنتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فرمایا آجا جنت میں اور قرآن کی تلاوت شروع کر دے، تلاوت کرتا جا، جنت کے زینے چڑھتا جا، جہاں قرآن مجید کی بنداس کی سین ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا۔ جی یہ عظمت ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جنت میں بھی قرآن کی تلاوت، ساتھ میں حضرت سعد کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ جی لوگوں کو ابھی بھی شک ہے پیغمبر کے صحابہ کہ جن کے مرہون منت ہم تک قرآن پہنچا، ان کے ایمان میں شک ہے، کہتے جی
ان کا ایمان ثابت کرے. اور بھائی تو اپنا انسان ہونا تو ثابت کر لے. جسے پیغمبر کے صحابہ کے ایمان پہ شک ہے پتہ نہیں وہ خود انسان بھی ہے کہ جی. ہاں فرمایا ایک بات کا خیال کرنا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّمْتَ. خیال کرنا کبھی بھی شرک کے قریب نہ جانا. اگر جے قتل بھی کر دیا جائے زندہ ہی کیوں نہ جلا دیا جائے لیکن یہ عمل نہیں کرنا. دوسری وصیت فرمائی فرمایا خیال کرنا لا تترک الصلاة مکتوبۃ متعمدا. فرمایا خیال کرنا فرض نماز کو کبھی بھی جان بوجھ کے نہ چھوڑنا. نماز فرض اس کو کبھی بھی جان بوجھ کے نہ چھوڑنا. اس لیے کہ جو فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے فقد بریت منہ الذمہ تو اس آدمی کا ذمہ اللہ تعالیٰ سے بری ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے. میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں اللہ تعالیٰ کا تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو فرمایا لا تترک الصلاۃ متعمدا. خیال کرنا کبھی بھی فرض نماز کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا. قرآن مجید میں سب سے زیادہ احکامات میں سے جس کا ذکر ہے وہ نماز ہے. بار بار ذکر اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. بار بار فرمایا نماز قائم کرو. اہل ایمان کی صفات کا ذکر فرمایا تو فرمایا یقیمون الصلاۃ. فرمایا اہل ایمان وہ ہیں متقین وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں. اور پھر 20ویں پارے کی پہلی آیت دیکھیے گا فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے پیچھے چلیے گا, اس قرآن کے پیچھے اپنے آپ کو لگا کے رکھیے گا. اور اس میں جو سب سے اعلیٰ حکم فرمایا واقم الصلاۃ. اور آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے, نماز کو نہیں چھوڑنا, نماز کو نہیں چھوڑنا. فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جس شخص نے بھی جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافروں والا کام کیا ہے. کافروں والا کام کیا ہے یعنی کافرانہ روش اختیار کی ہے اس آدمی نے جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا. جی اور سنیے گا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا حضرت بلال کو میرے پیارے پیغمبر فرماتے ارحنی بالصلاۃ. آؤ میرے پیارے بلال ذرا نماز کے لیے اذان دے, نماز کے لیے بلانا میرے پیارے پیغمبر کے دل میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. فرمایا یہ نماز ہے جو انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتی ہے. فرمایا یہ نماز ہے جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایسا تعلق پیدا کرتی ہے. حدیث مبارکہ فرمایا نماز بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز کا نام ہے. جب بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے اپنے رب سے چپ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے, سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے. ساتھ میں کھڑے کسی کو پتا نہیں یہ معاملہ کیا چل رہا ہے. فرمایا انسان قیام میں اپنے رب کے سامنے, رکوع میں رب کے سامنے, لیکن جب سجدے میں جاتا ہے حدیث مبارکہ ہے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے. جی اور جو سرے سے نماز کے قریب ہی نہیں آئے گا جی نماز ہی نہیں پڑھے گا. اور میرے نوجوانوں اور میرے قبلہ کے غیور لوگوں یاد رکھیے گا نماز اللہ تعالیٰ کو ساری عبادات سے سب سے زیادہ محبوب ہے, سب سے زیادہ محبوب ہے, سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو نماز ہے کہ اس میں جو سجدہ ہے
جو ہوتا تو زمین پہ لیکن اس سجدے کی دعائیاں عرش برین تک جا پہنچتی ہیں. جو زمین پہ جھک گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندیاں عطا فرمائی. جو زمین پہ سجدہ ریز ہو گیا اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا وہ رب اسے کسی اور کے سامنے نہیں جھکنے دے گا. جی آج کیا ہے؟ ہر آدمی پریشان ہے. ہر آدمی استاد جی وظیفہ بتائیے گا پریشانی بڑی ہے حالات ٹھیک نہیں ہے کیا کریں. اور میرے پیارے سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے. سب سے بڑا وظیفہ وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے وہ نماز ہے. کیا فرمایا الصلاۃ معراج المومن. فرمایا یہ نماز اللہ تعالیٰ نے مومن کی معراج بنائی ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج فرمائی عرش بری پہ اللہ تعالیٰ نے گیا اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. مجھے معراج ملی. میں اتنا سفر کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس گیا. اس معراج میں سے میرے امتی کو حصہ ملا نماز کا. فرمایا یہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معراج میں سے ثواب کا حصہ عطا فرماتا ہے. الصلاۃ معراج المومن الصلاۃ مفتاح الجنہ. فرمایا نماز کو میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی کنجی بنایا ہے جنت کی چابی بنایا ہے. جب وہ چابی نہیں ہوگی بھلا جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا. اور میرے پیارے قرآن مجید کے ایک اور انداز دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے بڑا مشہور واقعہ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں. فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ فسجد الملائکہ. فرمایا رب کائنات نے جب میں آدم علیہ السلام کو صحیح سالم بنا لوں اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دوں اس کے بعد فرشتوں کو حکم فرمایا آپ نے فوراً حضرت آدم کا سجدہ کرنا ہے. کیا فرمایا سمجھیے گا الفاظ. فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں مکمل بنا لوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي اور اس میں آدم علیہ السلام میں اپنے روح کو پھونک دوں اس کے بعد آپ نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنا ہے. تو کیا سمجھ آئی؟ اگر صرف بنانے کے بعد سجدے کا حکم ہوتا روح ڈالنے سے پہلے سجدے کا حکم ہوتا تو آدم علیہ السلام کو پتہ ہی نہ چلتا کہ میری کتنی شان ہے کہ فرشتے مجھے کیا کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں. تو کیا سمجھ آئی؟ روح جسم میں آئی تو پتہ چلا روح جسم میں ہوئی تو پتہ چلا کہ میرے سامنے یہ سارے سجدہ کر رہے ہیں. تو میرا بھائی بات تو واضح ہے جب تک روح جسم میں ہے سب کچھ پتہ ہے. جب روح جسم سے نکل گئی پھر بعد کے حالات کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے. کیا حالات چل رہے ہیں کون مجھے غسل دے رہا ہے کون مجھے کفن پہنا رہا ہے کون مجھے لے کے جا رہا ہے جنازہ گاہ کی طرف کون جنازہ پڑھا رہا ہے کون مجھے دفن کر رہا ہے پھر کچھ پتہ نہیں ہے. پھر اس کا اگلا جہان اگلا نظام شروع ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام فرمایا جب ٹھیک سے بن جائے روح اس میں آ جائے فوراً سے آپ نے اس کا سجدہ کرنا ہے. فرمایا فسجد الملائکہ کلہم اجمعون الا ابلیس. فرمایا سب نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس سے قال ما بناک الا تسجد اذا امرتک. فرمایا جب میں نے آپ کو فرشتوں سے الگ کر کے حکم دیا تھا سجدے کا آپ نے سجدہ کیوں نہ کیا. 16ویں پارے میں فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ. فرمایا شیطان یہ جنات میں سے تھا اس نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی. کیا مطلب؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدے کا شیطان کو الگ سے فرمایا تو نے بھی آدم کا سجدہ کرنا ہے اب کیوں نہیں کیا تو نے سجدہ. کیا کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے اچھا ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے میری شان زیادہ ہے لہذا میں اس
سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ کہتے ہیں شیطان دفع ہو جا میرے دربار سے، تو نے میرے حکم کے سامنے تکبر کیا، إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ہمیشہ میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تیرے اوپر میں اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہے گی۔ شیطان لعنت کا مستحق ہو گیا۔ اور یاد رکھو میرے دوستوں، یہ جو سجدے کا حکم تھا یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، جی یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، بلکہ یہ سجدہ تعظیم کا تھا، عزت شرافت احترام عظمت کا سجدہ تھا، تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کی شان اور عظمت جنات سے بھی زیادہ ہے اور فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، کنہیں اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنایا ہے کہ ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرمایا یہ حکم، یہ بات فرمائی کہ کیوں تم نے سجدہ نہ کیا، یہ سجدہ تعظیم کا تھا، عزت کا تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ یاد رکھیے میرے نوجوانوں، عبادت والا سجدہ جو ہے یہ سارے انبیاء کرام کی شریعت میں صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر شریعت میں غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت حرام تھا۔ سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے حرام، صرف اللہ کے لیے جائز ساری شریعتوں میں، لیکن پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیم کا اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے بھی جائز تھا، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو ہوا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، یہ سجدہ تعظیم کا پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر جب آئے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا میرے پیارے پیغمبر، وہ جو دنیا کائنات میں پہلی شریعتوں میں احکام چلے آ رہے تھے، اگر کسی حکم کے اندر ذرہ برابر بھی شرک کی بو بھی پیدا ہونے کا خطرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ حکم ہی سرے سے ختم فرما دیا۔ فرمایا پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیم غیر اللہ کے لیے بھی جائز، اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے جھکنا بھی جائز تھا عزت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا واقعہ کیا ہوا، کچھ صحابہ کرام عراق کی طرف سے ہو کے واپس گئے، جا کے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کیسر و کسریٰ کہ ان کے سامنے لوگ آتے ہیں کہ پہلے سجدہ کرتے ہیں بعد میں ان سے بات کرتے ہیں، یا رسول اللہ انت احق لک، آپ کو اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کے سامنے عزت کے لیے ہم سجدہ کریں، ہم آئے، آپ کو سچے پیغمبر ہیں عظمت و شان والے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تسجدوا لأحد، فرمایا میری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ چاہے سجدہ عبادت ہے وہ بھی، چاہے سجدہ تعظیم ہے وہ بھی، وہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ آگے فرمایا لو کان لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن، فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو عزت کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں پیغمبر عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، جی کہ خامد کا اتنا مقام ہے، خامد کا اتنا احترام ہے کہ اگر جائز ہوتا عزت کا سجدہ تو عورتوں کے لیے لازم ہوتا وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، لیکن میری شریعت میں سجدہ عبادت بھی غیر اللہ کے لیے حرام ہے اور سجدہ تعظیم کا بھی غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ کسی کے سامنے عزت کے لیے نہیں جھک سکتے، کسی کے سامنے عزت کے لیے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جا کے سجدہ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے شریعت میں۔ اب واپس آ جائے بات میں، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا سجدہ کرے آدم کا، وہ عبادت والا نہیں، کون سا سجدہ کا؟ سجدہ تعظیم کا، عزت اور احترام کا۔ اور میرے پیارے دوست، اور میرے پیارے دوست بزرگ یاد رکھو، وہ شیطان
سجدہ تعظیم والا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو مردود بنا دے، ملعون بنا دے، اس پر اپنی لعنت کر دے، ہمیشہ کے لیے تو لعنتی ہے۔ اور جو مسلمان دن میں 70 سجدے عبادت کے نہ کرے اس کا کیا بنے گا؟ ہماری تو نماز عبادت ہے نا، عبادت ہے، اور دن میں 5 نمازوں میں 70 سجدے۔ شیطان عبادت والا سجدہ نہیں، تعظیم والا سجدہ نہ کرے اور وہ مردود بن جائے، اور آپ اور میں ایک دن میں 70 عبادت کے سجدے چھوڑیں اور ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے، پھر دور رہے ہوتے ہیں یہ بات کی رب کی رحمت نہیں آتی، رب کی رحمت نہیں آتی، مشکلات ہے جناب ہمارے لیے، کہاں جائیں، کس طرح کریں، کیا کریں جی؟ جو نماز کے قریب نہ آیا میرے پیارے تو پھر کہاں سے رب کی رحمت آئے گا؟ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت مقررہ پر مومنوں پر فرض فرمایا، اور میں وقت مقرر فرما دیا۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، نماز فرض ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے دن تشریف لائے، ساری نمازوں کو اول وقت میں پڑھایا، یا رسول اللہ یہ فجر کا وقت ہے، یہ ظہر کا، یہ عصر کا، یہ مغرب کا، اول وقت میں نمازوں کو پڑھایا۔ دوسرے دن تشریف لائے، انہی نمازوں کے آخری وقت میں نماز پڑھائی، صبح کی نماز کا آخری وقت اس میں نماز پڑھائی، ظہر کا، عصر کا، مغرب عشاء کا۔ فرمایا ان دونوں وقتوں کے درمیان میں ان نمازوں کا وقت ہے، ان دونوں وقتوں کے درمیان میں ان نمازوں کا وقت ہے۔ کیا مطلب؟ جو نماز کا وقت ہے وہ سارا وقت فضیلت والا ہے، سارا وقت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اذان کا وقت ہوا اس میں نماز پڑھے تو فضیلت ہے اور بعد میں پڑھے تو فضیلت نہیں ہے، یہ مطلب پتہ نہیں کون سمجھے میری بات۔ تو یہ ہے کہ نماز کا سارا وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ مکمل وقت ہے، فضیلت والا وقت ہے، جو اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ باقی حدیث کے اندر اس کی وضاحت آ گئی۔ تیسری وصیت، پہلی وصیت فرمایا میرے ابو درداء کیا کرنے، لا تشرک باللہ ان قطعت او حرقت، شرک نہیں کرنا چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے۔ دوسری وصیت فرمایا لا تترک الصلاۃ متعمدا، فرمایا نماز مکتوبہ فرض نماز کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا۔ تیسری وصیت فرمایا لا تشرب الخمر فإنها رأس كل اسم أو كما قال، فرمایا شراب نہیں پینی، شراب کے قریب نہیں جانا، اس لیے کہ شراب یہ ہر گناہ کی بنیاد ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے، اس لیے شراب کے قریب نہیں جانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا پہلے وقتوں میں، پہلے امتوں کے اندر ایسے ہوا کہ ایک آدمی بڑا اللہ تعالیٰ کا بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، عبادت گزار ہے، اس کے پاس ایک عورت آتی ہے، آگے کہتی ہے آپ کو ہماری شہزادی بلا رہی ہے، کیا کام ہے؟ کہتی کسی معاملے میں آپ کی گواہی درکار ہے۔ جب اس کو بلا کے لے گئے کیا ہوا؟ ایک دروازہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، سارے دروازوں میں گزار کے دروازہ بند کیے جا رہی ہے۔ آخر میں دیکھا تو ایک حسین و جمیل لڑکی ہے جو بتاؤ شکار کر کے بیٹھی ہے۔ آگے کہتی ہے جناب تجھے بلانے کا مقصد کوئی گواہی دلوانا نہیں ہے، یہ 4 کام ہیں، ان میں سے کوئی ایک کام پسند کرنا ہوگا، یہ سامنے خنزیر کا گوشت پڑے یا تو یہ کھا لے، یہ سامنے معصوم بچہ ہے اسے قتل کر دے، یا دوسرے نمبر پر یہ جناب شراب پڑی ہے یہ شراب پی لے، یا چوتھے نمبر پر میرے ساتھ بدکاری کے لیے تیار ہو جائے۔ ان 4 میں سے ایک کام کرنا ہوگا وگرنہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ وہ آدمی سوچنے لگا اب کیا کریں؟ شراب جی پہلے نمبر پہ بچے کو قتل کرے تو وہ بھی بڑا گناہ ہے، خنزیر کا گوشت وہ بھی حرام ہے، زنا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چلو ایسا
کرتے ہیں شراب پی لیتے ہیں. شراب سے کیا ہونا ہے؟ جیسے شراب پیے وہ نشہ آیا نا دماغ پہ، وہ سارے کام کر بیٹھا، جی بچے کو بھی قتل کر بیٹھا، خنزیر کا گوشت بھی کھا بیٹھا، بدکاری بھی کر بیٹھا. فرمایا لا تشربی خمرا، میرے پیارے ابو درداء شراب کے قریب نہیں جانا، اس لیے کہ شراب ساری برائیوں کی بنیاد ہے. جی لیکن یہاں تو بڑے بڑے کارخانے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کارخانے اور بھٹیاں اور پتہ نہیں کیا سے کیا لوگوں نے کاروبار بنائے ہیں. اس بات کو غلطی کیوں نہیں وہ کرتا؟ پھر شادیوں پہ اور عید کے موقع پہ اللہ اکبر اللہ اکبر جی محفلیں سجائی جاتی ہیں، خاص کر بقر عید کے موقع پہ محفلیں سجتی ہیں اس بات کہ شراب پیئیں گے اور زیادہ گوشت کھایا جائے گا، اور کھاتے اور پھر عیاشیاں اور بدماشیاں چلتی ہیں اور کرتے. ذہن میں کیا ہے؟ اس بات کو تصور ہی نہیں ہے کہ یہ جو شراب پی رہے رب نے اس کو حرام کی ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. فرمایا اگر ان چیزوں سے بچو گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. جی لیکن ہمیں تو دنیا کا مال چاہیے نا، ہمیں تو دنیا کے اسباب. کیا کہتے ہیں جناب؟ لوگوں میں بھی یہی مشہور ہے جناب فلاں کے پاس بڑا پیسہ ہے، کیوں؟ اسمگلنگ کرتا ہے، جی 2 نمبر کام کرتا ہے، بڑا پیسہ ہے، شراب بیچ رہا ہے، دنیا اکٹھی کر رہا ہے. اور میرے پیارے دوست یاد رکھ، دنیا جتنا مرضی مال و دولت ہو جائے کسی نے کیا لے کے جانا ہے ساتھ. یہ کچھ عرصہ آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے کی بات ہوگی یا 25 سال، تقریباً 20 سال پہلے کی. بکر میں بہت بڑا جاگیردار تھا، 5000 ایکڑ رقبہ تھا اس کا، 5000 ایکڑ رقبہ اس آدمی کا، ایک آدمی کا. اور جس وقت فوت ہوئے تو پیچھے خراسان نے اپنی زمین میں اسے دفن نہیں کیا، بلکہ ساتھ میں وہ جگہ پڑی تھی اس جگہ پہ اس کو دفن کیا. اتفاقی طور پر وہ جگہ ایک ابنارمل آدمی کی تھی، پاگل آدمی تھا، اس کی وہ جگہ تھی. اب وہ کیا ہوا؟ اس کی جگہ پہ اس کو دفن کیا. وہ پاگل آدمی ہر روز آتا، آ کے اس کی قبر کو ٹھوٹے لگاتا، کہتے نکل میری جگہ سے، کیوں پڑا ہوا میری جگہ پہ، نکل یہاں سے. حقیقت تو یہ ہے 5000 ایکڑ نام لینا آسان ہے جی، اتنا بڑا رقبے کا مالک اور اپنی زمین میں دفن بھی نہ ہو سکتا. حدیث مبارک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر 2 آدمی تھے، ایک دیوار کی جگہ پہ لڑائی ہو گئی. دیوار کی جگہ پہ کیا ہو گئے؟ جیسے ہماری بھی اسی طرح ہوتی ہے نا معاشرے میں، لڑائی ہو گئی، دونوں اس جگہ پہ لڑ رہے ہیں کہ اچانک اس دیوار کی ایک اینٹ کو اللہ تعالیٰ نے بلوا دیا. اینٹ بولنے لگے، بولو اللہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. سورۃ البروج میں کیا فرمایا؟ فعال لما یرید، میں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اینٹ کو زبان دے دی. فرمایا اینٹ نے کہا کیوں لڑ رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے میری حقیقت کیا ہے؟ میری حقیقت یہ ہے کہ کبھی وقت تھا کہ میں اپنے وقت کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، جب میں مر گیا، مرنے کے بعد مجھے دفن کر دیا گیا، میں مٹی کے ساتھ مٹی میرا جسم ہوا، اور جب یہ سارا جسم مٹی بن گیا، میری اس مٹی کو اٹھانے کے لیے اتفاقی طور پر ایک کمہار آیا، اس نے وہ میرے جسم کے ذروں کو، مٹی جو تھے ان کو اٹھایا، جا کے ڈھونڈا، ڈھونڈ کے ان کے برتن بنا لیے. عرصے دراز تک میں برتن بنا رہا، اور جس وقت برتن مٹی والا ٹوٹا، ٹوٹنے کے بعد وہ میرے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے. پھر یہ بٹھے والے آ گئے، انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور پھر میری مٹی کو ڈھونڈ کے میری اینٹ بنا لی. وہ جو وقت کا بادشاہ تھا تمہارے سامنے اینٹ کی شکل میں موجود ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس بادشاہ اور اس دنیا میں تم آپس میں لڑ رہے ہو، اس دنیا میں تم آپس میں لڑ رہے ہو. میرے پیغمبر نے فرمایا اس اینٹ کی نصیحت نے انہیں کام دیا اور آپس میں صلح ہو گئی، صلح ہو گئی جی. اور میرے دوستو یہ میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سمجھایا کیسے کہ او میری امت کے لوگوں اس دنیا پہ جھگڑنا چھوڑ دو. سب نے سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے، کسی نے کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جانا. جائے گا تو ایمان جائے گا اور اچھے اعمال جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا